دوستو کچھ دن پہلے پی آئی اے کی فلائٹ PK-304 بہاولپور سے لاہور دن کے وقت 33,000 فیٹ پر پرواز کر رہی تھی۔ موسم بالکل صاف تھا اور اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ دوران پرواز اچانک پی آئی اے کے پائلٹس کو اپنی دائیں جانب ایک عجیب و غریب چیز اپنے سے کافی دور فاصلے پر نظر آئی، جس کی بیرونی سطح دھات کی بنی ہوئی لگ رہی تھی، جس پر سورج کی روشنی پڑنے سے روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ پی آئی اے کے پائلٹس نے اس عجیب و غریب چیز کی ویڈیو بنائی اور پھر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک UFO نما چیز جہاز سے کافی دور فاصلے پر جہاز کی مخالف سمت کی طرف سفر کر رہی تھی۔ دونوں پائلٹس کا ماننا ہے کہ یہ ایک UFO نما چیز تھی اور دور فاصلے پر ہونے کی وجہ سے یہ کہنا ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ آبجیکٹ کتنی تیزی سے موو کر رہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا YouTube چینل حقیقت جانو۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو PK-304 کی UFO سائٹنگ کے علاوہ دنیا میں کہاں کہاں اور کب UFO دیکھے جا چکے ہیں اور دنیا میں UFO دیکھے جانے کے ثبوت کس حد تک ہیں اور کیا وہ درست بھی ہیں یا نہیں، اور امریکہ کا ایک خاص علاقہ جو ایلینز کا گھر کیوں کہلاتا ہے، اور کیا واقعی دنیا میں انسان اور جن کے علاوہ کوئی تیسری مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو انسان سے بھی زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب آج ہم ڈھونڈیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو UFO کا مطلب اصل میں ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ ہے، مطلب ایسی اڑتی ہوئی چیز جو پہلے کبھی دیکھی نہ گئی ہو۔ اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ دن پہلے PK-304 کے پائلٹ کی بنائی گئی ویڈیو میں جو آبجیکٹ واضح دکھائی پڑ رہا ہے وہ ایک UFO ہی ہے۔ پائلٹس کے مطابق اس کی بیرونی سطح کسی دھات کی بنی ہوئی لگ رہی تھی، جس پر سورج کی روشنی پڑنے سے روشنی منعکس ہو رہی تھی اور وہ ہماری مخالف سمت سفر کر رہی تھی اور زیادہ دور ہونے کی وجہ سے اس کی رفتار کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ دوستو UFO پر لکھنے والے کئی بلاگرز نے اس ویڈیو کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ویڈیو اب تک کی کسی بھی UFO کی سب سے کلیئر ویڈیو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات میں کہیں اور بھی زندگی موجود ہے؟ کیا وہ لوگ اتنا ترقی کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈھونڈ نکالا ہے، اور وہ اتنی زیادہ ترقی کر چکے ہیں کہ وہ گول تشتری نما ہوائی جہاز بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور انسان ابھی تک صرف ایسے جہاز بنانے میں کامیاب ہوا ہے جو پر لگائے بغیر اڑ نہیں سکتے؟ اور کیا ان کے پاس ایسی زبردست انرجی موجود ہے کہ وہ کروڑوں نوری سال کا سفر کر کے زمین کے مدار میں آ جا سکتے ہیں، اور انسان کے پاس ابھی تک جہاز کو اڑانے کے لیے پیٹرول کے علاوہ اور کوئی انرجی سورس موجود نہیں؟ دوستو اگر ماضی میں دیکھا جائے تو پوری دنیا میں UFO کو لے کر کافی بحث ہوتی رہی ہے اور آج تک ہو رہی ہے، اور اس بارے میں کئی کانسپریسی تھیوریز موجود ہیں جن پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے اور نہ کرنے کو بھی، جیسے کہ 1979 اسکاٹ لینڈ لیونگسٹن میں محکمہ جنگلات میں کام کرنے والا شخص جس کا نام رابرٹ ٹیلر تھا پر کسی خلائی مخلوق نے حملہ کیا۔ دوستو انسان اور ایلینز کا یہ ایک ایسا ٹاکرا تھا جس پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ اس واقعے کی پولیس انویسٹیگیشن بھی ہوئی اور جائے وقوع سے کچھ شواہد بھی ملے جو واقعی میں حیران کر دینے والے تھے۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ رابرٹ ٹیلر 9 نومبر 1979 کو ویسٹ لوتھین نیو ٹاؤن کے جنگل میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، جہاں اچانک اس نے 30 فٹ اونچی گنبد نما کوئی چیز دیکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گنبد نما چیز میں سے 2 دھاتی گولے نما چیزیں نکلیں اور تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ اسی دوران جلنے کی شدید بو بھی آ رہی تھی۔ ابھی وہ اس چیز کو سمجھنے میں ہی لگا تھا کہ یہ کیا چیز ہے
کہ ان دھاتی گولوں نے اس پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آنے کے بعد وہاں اس کو کوئی چیز نہیں دکھائی دی، اور اس کے بعد وہ سیدھا پولیس اسٹیشن آ گیا، جہاں اس نے سارا واقعہ پولیس والوں کو بتایا۔ اور جب پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس جگہ پر جہاں رابرٹ نے UFO کو دیکھا تھا 3.5 ڈایا میٹر کے 32 ہولز بن چکے تھے۔ ان نشانوں کے بارے میں آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ نشان وہاں کیسے بنے اور رابرٹ کو دکھنے والی گنبد نما چیز حقیقت میں تھی کیا، کیونکہ ایسی کوئی بھی چیز دوبارہ اس علاقے میں نہیں دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ 24 جون 1947 میں ایک امریکن پائلٹ کینتھ آرنلڈ نے اپنے پرائیویٹ جیٹ کو فلائی کرنے کے دوران اپنے پرواز کے الٹیٹیوڈ پر 9 آبجیکٹس کو ایک قطار میں اڑتے ہوئے دیکھا جو جہاز کی شکل کے نہیں تھے، اور اس کے جہاز کی سیٹ سے 25 سے 30 نارتھ کی جانب فلائی کر رہے تھے۔ کینتھ کے مطابق وہ آبجیکٹ 40 سے 50 فٹ چوڑے تھے اور اس زمانے کے جہازوں کی سپیڈ سے تقریباً 3 گنا زیادہ سپیڈ سے فلائی کر رہے تھے، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان 9 آبجیکٹس نے اس کے سامنے آنے والی ماؤنٹین رینج کو 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ میں عبور کیا اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ دوستو، اس طرح کے کئی واقعات مختلف وقتوں میں رپورٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی تصدیقی شکل آج تک سامنے نہیں آ سکی، اور اسپیس سائنسدانوں کو بھی آج تک ایسا کوئی آبجیکٹ یا پھر اس کا واضح ثبوت حاصل نہیں ہو سکا جس سے UFO اور ایلینز کی تحقیق میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکے۔ ناسا سمیت بہت سارے خلائی ادارے کائنات میں سے آنے والے سگنلز پر سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ ان سگنلز میں کائنات سے آنے والی نیچرل آوازوں کے سگنل زیادہ ہوتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے نومبر 2020 میں بھی ناسا کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا کہ اسپیس سے کچھ غیر معمولی ریڈیو سگنلز موصول ہوئے ہیں جو نیچرل ریڈیو اسپیس سگنل سے بالکل مختلف ہیں۔ ناسا کا کہنا ہے کہ یہ سگنلز کسی اسپیس جیٹ یا کسی بھی خلائی مخلوق کی جانب سے آئے ہوں، لیکن اس بارے میں بھی کوئی واضح تحقیق ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ کچھ حلقوں کا ماننا ہے کہ ناسا اور دیگر اسپیس ایجنسیز کائنات میں موجود دوسری مخلوقات یعنی ایلین سے رابطے میں ہیں، لیکن اس کو پوری دنیا میں ایک سیکرٹ رکھا جا رہا ہے، لیکن اس بارے میں کتنی صداقت ہے کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات سے افضل۔ تو پھر اس سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسری مخلوق انسان سے بڑھ کر نہیں، جو انسان سے بھی زیادہ عقل و شعور رکھتی ہو اور ترقی میں انسان سے بھی آگے نکل چکی ہو۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مخلوق یا کائنات میں کہیں اور زندگی دی ہوتی تو اس کا ذکر قرآن پاک میں ضرور کر دیا ہوتا، کیونکہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن کے نزول کے بعد اللہ کا دین مکمل کر دیا گیا۔ اور اگر کوئی تیسری مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہوتا تو اس کا ذکر قرآن مجید میں ضرور ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے PIA پائلٹس کی بنائی جانے والی ویڈیو کی، تو کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ویدر اسپیس اسٹیشن ہو جو زمینی مدار میں آ گیا ہو۔ بہرحال اس بارے میں کوئی مصدقہ بات نہیں کی جا سکتی۔ UFO اور ایلین سے متعلق دنیا میں کانسپریسی تھیوریز کی بھرمار ہے، اور دوستو، USA کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایلینز رہتے ہیں، جس کو ایریا 51 کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں موجود اس ایریا 51 کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں ایلینز رہتے ہیں اور ایلینز کے اسپیس کرافٹ بھی یہاں خفیہ طور پر لینڈ کرتے ہیں،
اور USA گورنمنٹ نے اس علاقے کو مکمل طور پر سیل کیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اس ایریا کو نو فلائی زون قرار دیا گیا، یعنی اس کے اوپر سے بھی کوئی جہاز فلائی نہیں کر سکتا۔ ایریا 51 کی حدود شروع ہونے سے پہلے ہی پبلک کے لیے وارننگ بورڈز بھی آویزاں کیے گئے ہیں، جس پر خلاف ورزی کرنے والے کو 1 سال قید اور $5000 جرمانے کی وارننگ دی گئی ہے۔ دوستو، US گورنمنٹ کی طرف سے اتنی سخت سیکیورٹی اور داخلہ ممنوع ہونے کی وجہ سے کانسپریسی تھیوریز نے جنم لینا شروع کر دیا، اور جتنے منہ اتنی باتوں کا محاورہ سچ ہو گیا۔ لوگوں میں یہ باتیں گردش کرنے لگیں کہ یہاں پکڑے جانے والے ایلینز کی لیبارٹری موجود ہے اور سپیس کرافٹ بھی موجود ہیں جن پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ لیکن جب 2013 میں اس ایریا کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تو سب کانسپریسی تھیوریز دم توڑ گئیں۔ دوستو، حقیقت میں یہ علاقہ US ایئر فورس کے انڈر تھا اور کولڈ وار کے دور میں جاسوسوں سے بچنے کے لیے ایک خفیہ ایئر بیس بنائی گئی تھی، اور آج کل بھی یہاں USA کا فائٹر جیٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ اپنا کام کر رہا ہے۔ دوستو، ناسا کے ماہرین نے آفیشلی سٹیٹمنٹ تو نہیں دی، لیکن ان آفیشلی UFO کے دنیا میں دیکھے جانے اور ان کے موجود ہونے کو کسی حد تک صحیح قرار بھی دیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی مصدقہ چیز سامنے نہیں آئی جس سے UFO یا کسی تیسری مخلوق کو ثابت کیا جا سکے۔ دوستو، UFO حقیقت میں ہیں یا نہیں، اور ایلینز کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔